السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے صبر و تحمل۔ ناپسند اور تکلیف دہ صورتحال پر اپنے آپ کو حوصلہ دینا، برداشت کرنا اور رضا و تسلیم کی صفت سے متصف ہونا صبر کہلاتا ہے۔ مومن اللہ کی نافرمانی میں طبعی طور پر کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو، اپنے نفس کو اس سے روکتا ہے۔ مصیبت کے نازل ہونے کی صورت میں جزا و فضا اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ صبر و برداشت ان عادات و اخلاق میں سے ہے جو انسان ریاضت اور محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر صبر کی ترغیب دلائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ آل عمران میں، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو اور جمے رہو، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النحل میں بیان فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے۔ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ یعنی صبر کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ان لمٹ اللہ رب العالمین سبحانہ تعالی اللہ رب العالمین پورا کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بغیر حساب و کتاب کے صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ، اور جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کرتا ہے۔ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ صبر میں میرے بھائیوں ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ ان اصابتہ سرا، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے
جو اس کے لیے بہتری اور اچھائی ہے۔ صبر کرنے کا بدلہ میرے بھائیوں جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقول اللہ عز وجل اذا ابتلیت عبدی، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری اور محبوب یعنی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں، پیاری اور محبوب یعنی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے، عوضتہ منہم الجنہ، تو اس کے عوض میں اسے بہشت عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، چنانچہ جو راضی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین بندے کا امتحان لیتے رہتے ہیں، لیکن اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اسی میں ہر طرح سے اس کے لیے خیر ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما یزال البلاء بالمؤمن فی نفسہ وولدہ ومالہ، مومن کو برابر اس کے نفس، اولاد اور مال میں آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے ملتا ہے تو وما علیہ خطیہ، تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے طرح طرح سے آزمائش، طرح طرح سے امتحان، طرح طرح سے مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، راضی برضا ہوتا اللہ کے فیصلے پر، تو اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، اور جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے رخصت ہوتا ہے۔ صبر کرنا انبیاء کا، صدیقین کا، صالحین کا سیوا رہا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کے سائے میں آپ لیٹے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے شکایت کی اور کہا، کیا آپ ہمارا بدلہ نہیں لیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ تھے جنہیں گرفتار کر کے زمین میں گاڑ دیا جاتا، اور پھر آرے سے ان کے جسموں کو سر سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا، اور لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان کھینچی جاتی۔ یہ بات بھی انہیں اللہ تعالی کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ یعنی سابقہ مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی ترغیب دلائی۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کے تحمل اور برداشت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں صبر کی ترغیب دلائی ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں راستے دکھائے ہیں، اور تم ہمیں جو بھی ایذا دو گے ہم صبر کریں گے، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ عفو و صبر سے متصف ہونا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ میرے بھائیو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ آپ اپنے چہرے سے خون بھی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا حال بیان کر رہے تھے جسے ان کی قوم نے خون آلود کر دیا تھا، اور وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے، اور نبی کے زبان سے یہ جملہ جاری تھا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔